السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ العصر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مختصر سی صورت ہے جس کا ترجمہ سن لیجئے، ساتھ ہی میں الفاظ کی تشریح بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی یا زمانے کی قسم۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور عصر کس سے مراد عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے جو ایک زمانہ ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم، اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر کرا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ ان آپ جانتے ہیں اس سے پہلے گزرا ہے، انسان بھی اس سے پہلے گزرا ہے، نہیں تو انسان کے معنی آپ جانتے ہیں، اور لا تاکید کے لیے آیا ہے۔ فی کے معنی میں ہوتا ہے، اور خسر کے معنی گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لفی خسر، نقصان میں ہے، یقیناً انسان ضرور بضرور نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، یہاں سے ایکسیپشن ہو رہا ہے، استثناء ہو رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ نمبر ایک، ایمان لائے۔ آمن یؤمن ایمانا سے آمنو بنا ہے، ایمان لائے۔ الذین اس سے پہلے گزر چکا ہے، آپ جانتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، عمل یا عملو سے، عملاً سے عملو بنا ہے، عمل کیا۔ الصالحات، صالح اعمال، صالح اعمال انجام دیے۔ وتواصوا بالحق، تواصا یتواصا، تواصین کے معنی ہوتا ہے تلقین کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ تو حق کی وصیت کی، حق کی وصیت کی، تیسرے نمبر کی چیز۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت، نصیحت کی، صبر کی وصیت اور نصیحت کی۔ یہ چار چیزیں جن لوگوں نے اپنا لی وہ اس گھاٹے میں، خسارے میں نہیں ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ تو والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے عمل صالح کر لیا، اور جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، حق کی وصیت کی، ایک دوسرے میں حق ایک دوسرے تک پہنچایا، اور وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی، وصیت کی۔ یہ چار چیزیں جنہوں نے اختیار کر لیا وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ اس صورت کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا جائے، ہر قسم کی پریشانیوں پر صبر کیا جائے، اللہ کی اطاعت شعاری پر صبر کیا جائے، جم جائے یہ صبر ہے۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے صبر کیا جائے، اپنے آپ کو روک کر کے صبر کی راہ اختیار کر لی جائے، اپنی خواہشات، اپنی نفسیات کی قربانی دے کر صبر کیا جائے۔ یہ سب صبر کی قسمیں ہیں۔ حق، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ حق کی تلقین کرنے کا مطلب ہے کتاب اللہ کی تلقین کی جائے، کتاب اللہ کی تعلیم لوگوں کو دی جائے، کتاب اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچائے جائیں، اور سنت رسول اللہ کے پیغام کو عام کیا جائے۔ یہ حق ہے۔ تو حق کی تلقین کرے، حق کی وصیت کرے، حق کی نصیحت کرے، حق لوگوں تک پہنچائے، حق بات کی تعلیم دے، حق بات کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور اس میں کوئی مصیبت آئے تو صبر بھی کرے، خود بھی اس پر جمع رہے حق بات پر، اور حق کی راہ اختیار کرنے میں خود بھی جمے، حق کے خلاف چیزوں سے رکنے میں اپنے آپ کو صبر پر قائم و دائم رکھے۔ عمل الصالحات، صالح عمل وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہے وہی صالح ہوگا، اس کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں ہوگا۔ ایمان کے ارکان آپ جانتے ہیں، اللہ پر ایمان،
اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ 6 چیزیں ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں، ان پر ایمان۔ تو یہ ساری صفتیں اور کیفیتیں اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم خسارے میں نہیں ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اس کائنات کا رب، اس کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا خالق و مالک، قرآن نازل کرنے والا خالق و مالک، ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازنے والا خالق و مالک زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے عمل صالح کر لیا اور جنہوں نے حق بات کی وصیت اور تلقین کی اور صبر کی نصیحت اور تلقین کی۔ رب العالمین ہم سب کو ان خوبیوں سے متصف کر دے، یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہم سب کو خسارے سے بچا لے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار بنے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔